بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امانت علی اور یہ میرا چینل ہے فلسطین اسرائیل جنگ۔ آج بڑی افسوسناک خبر کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں، اور اس میں بتانے والی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو امید کی جا رہی تھی کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو حماس نے پرپوزلز دی ہیں ان پہ کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں مصر، قطر، سعودی عرب اور امریکہ اور دیگر اس میں کچھ سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ کوششیں کر رہے تھے کہ یہ کوئی ثالثی کی صورتحال پیدا ہو جائے اور یہ جو جنگ بندی ہے یہ ممکن بنائی جا سکے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، اور اس نے اسرائیل کے جو گندے ارادے ہیں اور جو نیتن یاہو کی جو گندی سوچ ہے اس کو بھی عیاں کر دیا ہے کہ وہ اس واقعے کی آڑ میں پورے فلسطین کو نیست و نابود کر کے صرف اسرائیل کا وجود قائم کرنا چاہتے ہیں اور گریٹر اسرائیل کے راستے پر گامزن ہیں، کیونکہ اگر وہ ان کو اپنے قیدیوں کی یا انسانی حقوق کی یا امن کی کوئی ان کو دلچسپی ہوتی ہے اس میں، تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ اس کا پازیٹیو جواب دیتے۔ تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے وزیر اعظم نیتن یاہو جو ہیں اسرائیل کے، انہوں نے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو امریکہ کے انٹونی بلنکن ہیں ان سے ملاقات کے بعد نیوز کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے ٹوٹلی جو پرپوزلز ہیں جو حماس نے جو پلان دیا ہے سیز فائر کا اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم مکمل فتح تک یہ آپریشن جاری رکھیں گے، اور یہ آپریشن اب انہوں نے یہ کہا کہ سالوں نہیں بلکہ مہینوں کی گیم ہے، اور مکمل فتح تک ہم یہ جنگ جاری رکھیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس کا بھی اضافہ کیا کہ حماس کے مکمل خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی، اور یہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو اس سے ان کے جو ارادے ہیں، ان کی جو گندی سوچ ہے، ان کی جو انسانیت کے خلاف جرائم وہ جو کر رہے ہیں اس کے ان کی نیت ظاہر ہو گئی ہے کہ وہ امن کے ساتھ، انسانی حقوق کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، اور ان کو جو اپنے ان کے قیدی ہیں جو حماس کی قید میں ان کے ساتھ بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ اپنے مکمل خاتمے کی طرف، اپنے مکمل قبضے کی طرف جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے رفح کا جو مغربی روڈ ہے اس پر بھی اٹیکس کیے ہیں، اس پر بھی بمباری کی ہے، جس سے جو رفح شہر ہے جو جنوب میں فلسطین کے، وہاں پہ بہت سے لوگوں نے پناہ لی ہوئی ہے، تو وہاں اس کی طرف بھی اب وہ بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کے اوپر یو این سیکرٹری جنرل انطونیو گترس نے اپنا کنسرن بھی شو کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی انہوں نے یو این سیکرٹری جنرل کے جو کنسرنز ہیں اور دنیا کے جو کنسرنز ہیں اور جو دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، کسی کو اس نے کوئی وزن نہیں دیا۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ کم از کم اسلامی ممالک جو ہیں وہ مکمل طور پر اس کے ساتھ بائیکاٹ کریں، اسرائیل کے ساتھ تمام ایئر جو ان کی حدود ہیں، جو بحری ہیں، مطلب ہر قسم کے کمپریہنسو اس کے ساتھ بائیکاٹ کریں تاکہ اس کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ اس خون ریزی کو روکے، اور وہاں جو انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، وہاں بچے جو ہے گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور المناک خبر یہ ہے کہ جو رفح شیلوم جو ہے وہاں کی جو کراسنگ ہے، وہاں پہ انسانی امداد لے کر جو ٹرکس داخل ہونا چاہ رہے تھے اس راستے کو، یہودی احتجاج کرنے والوں نے اس کو بلاک کر دیا کہ جب تک ہمارے قیدی رہا نہیں کیے جاتے ہم اس راستے کو بند رکھیں گے۔ تو یہ ایک اور خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ حماس نے جو پازیٹیو ایک پروپوزلز دی ہیں ان لائنز پہ اگر اسرائیل پازیٹیو رسپانس دیتا تو کچھ نہ کچھ معاملات کسی طرف چل سکتے تھے اور امن قائم ہو سکتا تھا۔ تاہم قطر کا یہ کہنا ہے کہ قاہرہ میں مزید راؤنڈز اس کے ہو سکتے ہیں، مزید وہ مذاکرات ہو سکتے ہیں امن کے لیے، اور اس کے لیے بات چیت جاری ہے۔ قاہرہ میں ایک راؤنڈ اور ہوگا، اور دیکھتے ہیں کہ ابھی اس میں کوئی بریک تھرو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے کہ مزید اچھی خبریں آنے کی توقع کی جا سکتی ہے اور اچھی امید رکھی جانی چاہیے۔
تو مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ریکویسٹ کرتا چلوں کہ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں، لائک شیئر بھی کریں، تاکہ فلسطینیوں کی جو آواز ہے ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کسی نہ کسی اینگل سے ان کی مدد کر سکیں، ان کے دکھ میں شریک ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔